جب سیدوں نے اما کہا ہے تو میری کیا اوقات ہے کہ میں اس بی بی کے لیے دائی کا لفظ استعمال کروں، کنیز کا لفظ استعمال کروں؟ میری شہزادی ہے، میری مالکن ہے. زمانے کو کیا خبر کہ فضہ کے مناقب اور فضائل کیا. سادات اس بی بی کا احسان نہ بھولنا. یہ ہے علی کی بیٹی کا غریبی کا برقع. پتہ نہیں کس شاعر کا شعر ہے، مجھے ممبر پہ جھوٹ نہ بولوں، مجھے شاعر کی خبر نہیں، شعر میں نے سنا ہے. ایک لفظ میں بند ہے فضہ کی کہانی. عباس سے سنا ہے کہ وفادار ہے فضہ. ایک لفظ میں بند ہے فضہ کی کہانی. عباس سے سنا ہے وفادار ہے فضہ. عباس ہے سیدزادیوں کا امیری کا برقع، فضہ ہے علی کی بیٹی کا غریبی کا برقع. بڑی بات زبان میں مشہور ہوئی ہے نا کہ زندہ سے لوگ وفا کرتے ہیں، قبروں سے کون کرتا ہے؟ اس نے قبروں سے کی ہے. اس نے ایک ضرب المثل کو مات دے دی ہے. اس نے سیدوں کی قبروں سے وفا کی. علی کی بیٹی کی قبر، حسین کی بیٹی کی قبر، ان دو قبروں کے درمیان اتنا پیدل چلی ہے فضہ کہ اس نے رستہ بنا دیا. سارا دن علی کی بیٹی کی قبر پہ رہتی، ضعیف ہاتھوں سے کنکر پیچھے کرتی. دور سے کوئی قافلہ دیکھتی جلدی سے مشکیزہ لیتی، خالی کوزہ لے کے رستے میں کھڑی ہو جاتی. مسافروں کو پانی پلاتی، پانی پلاتی رو کے کہتی تم پیو میرے پیاسے چلے. پھر ان مسافروں کو بٹھاتی، انہیں سناتی ایک بادشاہ تھا، بھائیوں کے ساتھ شہر میں آباد تھا، اس کی بہنیں بڑی پردہ دار تھیں، لوگوں نے جنگل میں آ کے مار دیا. فضہ پانی پلا کے لوگوں کو کربلا سناتی. جب لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی، وہ بادشاہ کہاں کا رہنے والا تھا، رو کہتی مدینہ محمد جانتے ہو؟ ہاں رسول، ہاں اس کا بیٹا، وہ کچی قبر ہے اس کی بیٹی کی. نہ ملتی کسی کو زینب کی قبر اگر فضہ قبر کی مجاورہ نہ ہوتی. آج زائرین جاتے ہیں اس بی بی کی بدولت. صبح سے لے کے شام تک بی بی کی قبر پہ بیٹھتی. اگلے جملے پہ مجھے مکمل امید ہے کہ ہائے زبانوں سے نکلے گی. شام نماز مغربین علی کی بیٹی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے بی بی کی قبر پہ مغربین کی نماز پڑھتی. مغربین کی نماز پڑھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی علی کی بیٹی اب اجازت دے، اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو اب تک شمر کے تماچوں سے سیدہ تمہارا ہائے کہنا قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا چیخ مارنا قبول کرے، علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. بی بی اب مجھے معاف، اب میں اس کی قبر پہ جاؤں جو شمر کے تماچوں سے سہمی ہوئی ہے. مغربین کی نماز پڑھ کے سیدھی آتی سکینہ کی قبر پہ. آتے ہی بی بی معصومہ کی قبر پہ اپنا چہرہ رکھتی، رو کہتی ہے بول کے بتا کانوں کا خون بند ہوا ہے کہ نہیں، بول کے مجھے بتا چہرے کے نشان ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے. ذاکرین آپ کو سناتے ہیں نا کہ بیٹے شکار کے لیے آئے تھے اور ایک لاوارث جنازہ دیکھا. دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میری تحقیق غلط ہے. جن کی ماں جنگل میں ہو وہ بیٹے شکار نہیں کرتے. سیدوں کے پاس مدینے گئے تھے چاروں بیٹے اکٹھے ہو کے. سجاد سے کہا تھا کہ ہم اپنی ماں کو لینے آئے. سید الساجدین نے فرمایا تھا ماں فضہ یہاں نہیں، شام میں عالیہ کی قبر پہ بیٹھی ہے. بیٹے ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام میں آئے، دیکھا کچی قبر پہ بیٹھی تھی ماں.
بڑے بیٹے نے آ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے کہتا اما سلام. سار اٹھا کر دی خبردار مجھے ماں نہ کہے, مجھے سجاد ماں کہتا ہے, مجھے باکر ماں کہتا ہے. ایسے نہ ہو تو اما کہے زینب قبر سے باہر آ جائے, وہ سمجھے کہ شاید میرا سجاد آ گیا. خبردار مجھے ماں نہ کہنا, مجھے سجاد و باکر ماں کہتے ہیں. اگلے لفظ پہ ہائے نہیں, آنکھوں سے بے ساختہ آنسو اور زبان سے چیخ نکلے گی. چھوٹا بیٹا آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا اماں ہمیں یمن حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمہاری ماں کو شام میں لوگ تازیانوں سے مارتے رہے ہیں. رو کے کہتی ماں کے نام پہ غیرت آ گئی. اس وقت کہاں تھے جب بازار میں چادر مانگ رہی تھی, اور آ جاتے کربلا میں حسین سے وار دیتی. ماں کے نام پہ غیرت آ گئی. علی کی بیٹی بازار سے گزری ہے. خبردار میں نے تمہارے ساتھ وطن نہیں جانا. بیٹے نے عالیہ کی قبر پہ ہاتھ باندھ کے کہا شہزادی تجھے بھائی کا واسطہ ہماری ماں کو وطن جانے کی اجازت دے. خبر تھی میری بات شہزادی کو کہ فضہ وفا کرے گی ہمارے ساتھ. ادھر سے بیٹے نے ہاتھ باندھے. فضہ اس گھر کی سخاوت سے واقف تھی کہ اب باندھ لیے ہیں بیٹوں نے ہاتھ, اب یہ ہے علی کی بیٹی, یہ اگر اس نے مجھے حکم کر دیا مجھے جانا پڑے گا. فضہ نے علی کی بیٹی کی قبر کے پاؤں پہ منہ رکھا, رو کی کہتی میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے, بی بی میں تیرے قدموں سے اٹھ کے جا نہیں سکتی. اب یہی جملہ کہنا تھا یا چھوٹے بیٹے کی آواز آئی داؤد چل چلے قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دم دے گئی ہماری ماں عالیہ کی قبر پہ. شہزادی کی آنکھیں عالیہ کی قبر پہ بند ہو گئیں. بیٹوں نے پھر عالیہ سے اجازت مانگی, اجازت ہے ہم ماں کی میت وطن لے جائیں. اگلی سطر پھر سید ہائے کہنا. عالیہ کی قبر کانپ گئی. آواز آئی مت جا واپس, خوش قسمت ہے تجھے بیٹے لینے آ گئے. کوئی تو ماتمی ہوگا جسے جملہ سمجھ میں آیا ہوگا. عالیہ کی آواز ہے اماں چلی جا, خوش قسمت ہے تجھے بے کی نگری میں قبر کی جگہ ملے گی. اور زینب کا مقدر دیکھ, نہ باپ کا پہلو نہ بھائی کا پہلو. کتابیں کہتی تھی حکم کر دیا تھا شہزادی نے, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, حکم کر دیا تھا شہزادی. آج بھی جو ظاہر بیٹھے شام کی گواہی دینا, بی بی فضہ نے دم دیا تھا عالیہ کی قبر پہ. قبر بی بی کے پہلو میں نہیں, قبر قبرستان مسافرہ میں معصومہ کے پہلو میں. جب بی بی کی آنکھیں یہاں بند ہوئی تھیں تو قبر وہاں کیوں بنی؟ آؤ میں طریق اسراء سے پردہ اٹھاؤں. بیٹوں نے جنازہ اٹھایا, عالیہ نے اجازت دے دی. فضہ کا جنازہ زینب کی قبر سے گزرا. جب سکینہ کی قبر کے قریب سے گزرا, جو رسیوں والے ہاتھ قبر سے باہر آئے, رو کی آواز آئی اماں مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جا, اب نہ میں شام میں اکیلی ہوں. ادھر سے فضہ کا جنازہ رک گیا. آواز آئی جب تک سکینہ اجازت نہ دے. وہیں پہ بیٹوں نے دفن کر دیا. یہ میں تاریخ کے راز پڑھے. اب ایک غربت کا قصہ میں سلام کروں. میں نے جملہ جہاں سے مصائب شروع کیا تھا, یہ ہے علی کی بیٹیوں کی غریبی کا برقع. پورے سفر میں اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا, آگے کھڑی رہی ہے. رسیاں اس کے ہاتھ میں بھی تھی, ضعیفہ بھی تھی. اتنی وفا کی ہے سید, ہائے ضرور کرنا, اتنی وفا کی ہے کہ پورے 72 گھنٹے فضہ نے شام کے باہر پاؤں نہیں بدلا. علی کی بیٹی کی نظر ماں کے قدموں پہ گئی, رو کے دی پاؤں بدل لے تیری نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے. جملہ پڑھو بی بی فضہ کا, رو کے کہتی میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے قدموں پہ چلی جائے, میں قیامت والے دن زہرا کو جواب کیا دوں گی کہ فضہ بھی زندہ تھی اور زینب کا پردہ بھی نہ بن سکا. نہ علی کی بیٹی میں تیرا پردہ نہیں چھوڑوں گی. شام کا بازار عبور کیا.
پہلی پیشی سیدوں کی ملاؤن کے دربار میں۔ اس کمینے نے تخت پہ آتے ہی شیعہ قوم کے مر جانے کے لیے پہلا جملہ یہی کافی ہے۔ اس کمینے نے تخت پہ بیٹھتے ہی کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ ایک کمینے کی آواز آئی، وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ ہے، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ سپاہی کی آواز آئی، یہ ان کی کنیز ہے۔ اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا ہم نے اسے پورے رستے بڑا مارا ہے، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ کمینہ شراب کے نشے میں تھا، یہ دیکھ کے کہنے لگا میرے سامنے ظلم کرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دربار میں پردے کی کس کو ضرورت ہے، میں اب غیر سید ہوں، میں اب جملہ بدلنے لگا ہوں۔ اس کمینے کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا، اس نے فضہ کے قریب آ کے فضہ کے سر پہ رکھا، فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے۔ اس پہ غیرت کی آواز آئی، کنیز پردہ چھوڑ، رو کے کہنے لگی آج کے دن کے لیے تو محمد سے زندگی ماں کے لائی تھی، میں مر سکتی ہوں، میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ادھر فضہ کے چہرے پہ لہو کی لکیریں آئی، علی کی بیٹی نے اپنا سر فضہ کی کمر پہ مارا، بی بی زینب رو کے